وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتؤدن الحقوق الی اہلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی دینی مائیں اور بہنیں، آپ حضرات عشاء کے بعد سے ہی دین کی اہم اور ضروری باتیں علماء حق سے سماعت فرما رہے۔ سردی کے زمانے میں اور لاک ڈاؤن کے چلتے چلتے سرکار کی گائیڈ لائن کا کچھ نہ کچھ خیال کرتے ہوئے آپ حضرات کا اتنی کثیر تعداد میں جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات دین سے محبت رکھتے ہیں، اور پردے کے ساتھ ہماری ماں بہنیں بچیاں بھی کثیر تعداد میں جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہے۔ نصف رات سے زائد گزر چکی ہے، بہت زیادہ دیر تک جلسہ چلانا فجر کی نماز کو خطرے میں ڈالنا ہے، جو بہتر نہیں، لیکن حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں گوش گزار کی جائیں، تو میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری مخاطب خواتین اسلام بھی ہیں، ماں بہنیں اور بچیاں بھی ہیں، اس لیے کہ ماں بہنیں بھی دین کی باتیں سننے کے واسطے آئی ہیں۔ یہ جذبہ مدینہ منورہ کی عورتوں نے اپنی روحانی بیٹیوں کے اندر پیدا کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی۔ اصل میں مدینہ منورہ کی عورتوں نے ایک اپنی میٹنگ کی، پنچایت کی پردے کے ساتھ، اور اس میں یہ طے کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مردوں کے بھی پیغمبر ہیں، عورتوں کے لیے بھی پیغمبر ہیں۔
جیسے مرد ان پر ایمان لائے ہیں عورتیں بھی ان پر ایمان لائی ہیں، لیکن مرد بہت سے اچھے کام ایسے کرتے ہیں کہ عورت اس کام کو انجام نہیں دے سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے کہ ہم پردے کے ساتھ رہتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، مرد ہمارے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہم ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، کیا ہمارا حصہ مردوں کی نیکیوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عورتوں نے اپنی پنچایت کر کے اپنی طرف سے اپنا وکیل، اپنا نمائندہ حضرت اسماء کو بنایا، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مدینہ منورہ کی بہت سی عورتوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ مردوں کے لیے رسول ہیں ہمارے لیے بھی رسول ہیں، جیسے مرد آپ پر ایمان لائے ہیں عورتیں بھی آپ پر ایمان لائی ہیں۔ مرد بہت سے اعمال صالحہ، اچھے عمل ایسے کرتے ہیں کہ ہم عورتیں ان کاموں کو نہیں کر سکتی، جیسے مثلا مرد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور نکلتے ہیں، مرد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور جنازے کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، عیدین کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ بہت سے کام ہیں کہ عورت نہیں کرتی، اور ہم مردوں کے جانے کے بعد ان کے گھر کی، بچوں کی مکمل دیکھ بھال کرتی ہیں، تو کیا ہمارا حصہ ان کی نیکیوں میں ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے معلوم کیا، کیا تم نے ایسا سوال کرنے والی کبھی کوئی عورت دیکھی ہے؟ صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ عورت کے دل میں بھی ایسا سوال آ سکتا ہے، عورت بھی ایسی بات معلوم کر سکتی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اسماء، جن عورتوں نے تم کو بھیجا ہے انہیں جا کر یہ کہہ دو کہ عورت اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہے، اللہ کو راضی رکھے، یعنی نماز روزے کی پابندی کرے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، اپنے گھر کو عبادت سے آباد رکھے، اپنے شوہر کو خوش رکھے، اللہ تعالی اس کو ان نیکیوں کا ثواب بغیر کیے دے گا جن نیکیوں کو عورت نہیں کر سکتی۔ مرد جنازے کی نماز پڑھے گا، احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب پائے گا۔ مرد جنازے کے ساتھ جائے گا اور کفن دفن میں شرکت کرے گا تو اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ جتنا ثواب مرد کو جنازے کی نماز پڑھنے پر، کفن دفن میں شرکت کرنے پر ملے گا، اتنا ثواب عورت کو اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہنے پر ملے گا۔
مرد عید اور بقرعید کے دن عید کی نماز پڑھنے جائے گا، وہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے جائے گا، اسے سال بھر کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ جامع مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھے گا، اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ، ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عورت اپنے گھر میں نماز ادا کرے گی تو اس کو گھر کی نماز پر 27 کا ثواب ملے گا۔ یہ جمعہ کے دن اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گی تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا مرد کو جمعہ کی نماز پڑھنے پر ثواب ملا۔ اگر محلے کی مسجد جامع مسجد ہے، مرد مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی، اسے 500 نمازوں کا ثواب گھر میں نماز پڑھنے پر ملے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے عورت کو ان پر ثواب بغیر کیے ملتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جانتی ہیں کہ اللہ نے عورت کا مقدر بنایا ہے کہ اسے ہر مہینے کچھ دن نماز سے دور رہنا ہے، اسے کچھ دن ناپاکی سے گزرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو عورت بالغ ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں، اسے ہر مہینے کچھ دن ناپاکی سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ناپاکی 3 دن سے کم نہیں، 10 دن سے زائد نہیں ہوگی۔ اگر 3 دن سے کم ہے تو ناپاکی نہیں، بیماری ہے۔ اگر 10 دن سے اوپر ہے تو ناپاکی نہیں، بیماری ہے۔ یہ ناپاکی جو عورت کے لیے خدائے پاک نے اپنی بندیوں کے لیے مقدر لکھی ہے، اس ناپاکی میں نماز نہیں پڑھے گی، رمضان ہے تو روزہ نہیں رکھے گی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائے گی، قرآن پاک کو نہیں پڑھے گی۔ اگر بچے کو پڑھاتی ہے، سبق یاد کراتی ہے تو حجے کرا سکتی ہے، رواں نہیں پڑھے گی۔ جب آدمی بے وضو ہو، اگر آدمی مرد یا عورت بے وضو ہے، اس کا وضو نہیں، تو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اپنے بدن پر جو کپڑا استعمال کر رکھا ہے، جیسے کرتے کی آستین لمبی ہے تو لمبی آستین سے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اپنے کرتے کے پلے سے، دامن سے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اپنے سر پر عورت نے جو اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے، جو ساڑی پہن رکھی ہے، اس سے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتار کر، اپنے سر سے اپنا رومال اتار کر، یعنی ایسے کپڑے سے جو پاک ہو اور بدن پر استعمال نہ ہو رہا ہو، اس کے ذریعے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، پڑھنا جائز ہے۔ زبانی پڑھے یا پاک چیز سے ورق الٹے، لیکن جب عورت ناپاک ہو یا مرد کو غسل کی حاجت ہو، اس وقت ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، پڑھنا بھی جائز نہیں۔ نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی پاک چیز سے ورق الٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی عمل کو شروع کرنے کی دعا سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں،
ورنہ قرآن پاک کا پڑھنا اس حالت میں جائز نہیں۔ عورت نمازی ہے، جب ناپاکی کے دن آئیں گے ان دنوں میں وضو کر کے تھوڑی دیر جا نماز پر بیٹھ کر تسبیح پڑھے، کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ حدیث کا پڑھنا بھی جائز ہے، کلمہ، درود، اللہ کا ذکر سب کچھ کرنا جائز ہے، بس قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیح پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اس کو ان دنوں میں نماز پڑھے بغیر نماز کا ثواب ملے گا۔ ان دنوں کی نماز کی قضا بھی نہیں۔ ہاں اگر رمضان میں ناپاکی آئی یا بچے کی پیدائش رمضان میں ہوئی، رمضان سے پہلے ہوئی، بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی کا سلسلہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن چلتا ہے۔ 40 دن کے اندر اندر عورت پاک ہو گئی تو نماز فرض ہو جائے گی، اور 40 دن کے بعد اگر ناپاکی رہتی ہے وہ ناپاکی نہیں، بیماری ہے، بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں، تازہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ جو بچے کے بعد کی، بچے کی پیدائش کے بعد کی ناپاکی ہے یا ہر مہینے والی ناپاکی ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز کی قضا بھی نہیں، اللہ نے نماز کو معاف کر دیا۔ لیکن اگر رمضان میں ایسا ہو جائے تو رمضان کے چھوٹنے والے روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اللہ کی مہربانی ہے اپنی بندیوں پر، اگر خدائے پاک ناپاکی کے دنوں کی نماز کو پڑھنا، اس کو قضا کرنا لازم کر دیتا تو ہماری بہنیں، ہماری بچیاں سوچ لیں کہ ان کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ ایک مہینے میں 20، 30، 40، 50 نمازیں چھوٹ گئیں، وہ بال بچوں کے ساتھ رہتی ہے، وہ پچھلے مہینے کی نمازیں قضا نہ کر پاتی، اگلے مہینے پھر ناپاکی کا دور شروع ہو جاتا اور نمازیں قضا ہونا شروع ہو جاتی، تو زندگی بھر نماز کے فریضے سے نکلنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مہربانی فرمائی، ان دنوں کی نماز کو معاف کر دیا، بغیر پڑھے ثواب ملے گا اگر عورت نماز کی پابند ہے۔ یہ بات میں نے اس ثبوت میں پیش کی ہے کہ عورتوں کو بغیر کیے بھی کچھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ عورت اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہے، مرد جنازے میں جائے، جنازے کی تجہیز و تکفین کرائے، قبرستان جائے، قبر پر مٹی ڈالے، فاتحہ درود پڑھ کے آئے، جتنا ثواب اس کو کرنے پر ملے گا عورت کو بغیر کیے گھر میں رہنے پر ثواب ملے گا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بچیوں کو بلا ضرورت میت میں جانے کی بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے موت میں جانا، میت میں جانا، اس سے انکار نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو اکثر انتظار کر کے شاید اب چلی گئی ہیں لیکن آواز پہنچ رہی ہوگی، اور اصل عورتوں تک دین کو پہنچانے کا کام ہمارا مردوں کا ہے، اس لیے ہم ان تک دین کی باتوں کو پہنچائیں۔ یہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روحانی بہنیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میت میں جانا حدیث سے ثابت ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن گھر سے باہر دیکھی گئی کہ وہ کپڑے کے ساتھ، پردے کے ساتھ
برقعے کی چادر میں لپٹی ہوئی آ رہی ہے، یعنی برقعے والی چادر کو بدن پر ایسے لپیٹ رکھا ہے کہ انہیں کسی نے نہیں پہچانا یہ کون جا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پہچانا یہ میری بیٹی فاطمہ جا رہی ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں داخل ہوئی، اب پتہ چلا کہ وہ تو سیدہ فاطمہ تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پہچان پائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے معلوم کیا، بیٹی تم کہاں سے آ رہی تھی؟ انہوں نے بتایا، ابا جان میں اسی میت کے گھر گئی تھی جس میت کو دفن کرانے کے لیے آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ میں اس کے گھر گئی تھی تاکہ اس کے گھر کی عورتوں میں بیٹھ کر اسے تسلی دوں، میں تعزیت کے لیے گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی مجھے شک ہوا کہ کہیں تم قبرستان نہ چلی گئی ہو، اگر تم قبرستان گئی ہوتی تو تمہارے لیے جنت کا ملنا ایسا مشکل ہوتا جیسا تمہارے فلاں پردادا کے لیے جنت کا ملنا مشکل ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت تو دی ہے شرط کے ساتھ، لیکن اس وقت اجازت نہیں تھی جب آپ نے حضرت فاطمہ کو یہ بات کہی۔ اس واقعے سے ہمیں اور ہماری بچیوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر سے باہر اتنے پردے کے اہتمام کے ساتھ تھیں کہ ابا جان نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اگر ہماری بچیاں، ہماری بہنیں چاہتی ہیں کہ جنت میں ہم حضرت فاطمہ کی سرداری کے اندر جنت میں جائیں، تو ہماری بچیوں کو، بہنوں کو حضرت فاطمہ کی نقل کرنی پڑے گی پردے کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے گھر سے باہر محلے میں اتنا پردہ کر کے دکھایا کہ ابا نے نہیں پہچانا میری بیٹی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے چلے۔ راستے میں ایک صحابی مل گئے، حضرت عمران ابن حسین یا عمران ابن حسین، ہا صاد یا نون۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آؤ عمران ذرا فاطمہ سے ملنے کے لیے چلنا ہے۔ حضرت عمران کو لے کر بیٹی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو کر اندر کسی بچے کے ذریعے خبر بھیجی، بیٹی میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ عمران ہے، تم پردے میں ہو جاؤ، پردہ اختیار کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس اندر یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں لیکن میرے ساتھ عمران ہے، غیر محرم ہے، اس لیے تم پردہ کر لو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ابا جان اس وقت میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ جس سے میں مکمل پردہ اختیار کر سکوں۔ دیکھیے ابا سے کتنا پردہ تھا،
ابا سے نہ تو ہاتھوں کا پردہ ہے نہ پنڈلیوں کا پردہ ہے، ابا سے نہ چہرے کا پردہ ہے نہ سر کا پردہ ہے۔ ابا کے سامنے پردہ سینے سے لے کر گھٹنے سے 2-4 انگل نیچے تک کا ہے، لیکن کیونکہ ابا کے ساتھ غیر محرم صحابی ہیں، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہلوایا، ابا جان اتنی بڑی چادر نہیں ہے جس سے میں پردہ کر سکوں، عمران غیر محرم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی کملی اندر بھیجی اور یہ کہا، بیٹی اس سے پردہ کر لو، میرے ساتھ عمران بھی آ رہے ہیں۔ اس واقعے میں نصیحت ہے مردوں کے لیے بھی اور ہماری تمام بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ سب حضرت فاطمہ کی روحانی اولاد ہیں، اس لیے ہماری بچیوں کو، بہنوں کو پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ برکت نہیں، برکت کی دعا کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈال لو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو کبھی دیکھا ہوگا کہ گھر میں کچھ بے پردگی تھی، پردہ نہیں ہوگا دروازے پر۔ آپ نے بے برکتی کا سبب اسی کو سمجھا، اور انہوں نے جب برکت کا علاج معلوم کیا تو سرکار نے بتایا کہ گھر کے دروازے پر تم پردہ ڈال لو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی سوال رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں اکثر اوقات میں وضو کے ساتھ رہا کرو، کوشش کرو کہ تمہارا وضو نہ ٹوٹے، ٹوٹ جائے تو فوراً کر لو۔ یہ ایک نسخہ بتایا کہ اس سے بھی تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ اور ان پہلے صحابی کو برکت کا نسخہ یہ بتایا کہ گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا لو۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ گھر میں برکت آ گئی۔ اس لیے میں نے بھی اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو یہ روایتیں سنا کر کوشش کی ہے کہ پردے کا اہتمام کرنے کی انہیں عادت ڈالی جائے، اور پردہ بچیوں کے لیے ان کی عزت، ان کا ایمان بچانے کے واسطے ضروری ہے۔ آج عزت کے لٹیرے عزت بھی لوٹتے ہیں، جان بھی لے لیتے ہیں۔ ہماری بچیوں کی عزت، ان کے ایمان کی حفاظت، عزت کی حفاظت پردے میں ہے۔ اور جب بچی 9 برس کی ہو جائے، 10 برس کی ہو جائے، اس کے لیے پردے کا حکم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لڑکا 12 برس کے بعد کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، 12 برس سے پہلے لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا۔ بالغ ہونے کی علامت سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے غسل کی حاجت کا ہونا، یہ لڑکے کو 12 سال کی عمر سے پہلے پیش نہیں آ سکتی۔ 12 سال کی عمر کے بعد اگر یہ علامت پائی جائے تو لڑکا بالغ ہو گیا، اور اگر یہ علامت نہیں پائی گئی تو 15 سال پہ بالغ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس کو امام بنانا بھی جائز ہے۔ اور بالغ ہونے سے پہلے کسی بچے کو
نماز کا امام بنانا جائز نہیں، نہ نفل نماز کا امام، نہ سنت تراویح کا، نہ فرض کا۔ بالغ بچہ ہی امامت کر سکتا ہے، اور بالغ ہونے کی علامت میں نے بتائی ہے۔ لڑکی کے بارے میں بتایا ہے کہ 9 سال سے پہلے کبھی بالغ نہیں ہو سکتی۔ 9 سال کی عمر کے بعد لڑکی کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے غسل کی حاجت کا ہونا، یا وہ جو بات میں نے پہلے بتائی کہ اللہ نے اپنی بندیوں کے لیے مقدر لکھ دیا ہے کہ تندرست بالغ بچی کو ہر مہینے ناپاکی سے گزرنا ہے، یہ ناپاکی کا سلسلہ لڑکی کو 9 سال کی عمر سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سلسلہ 9 سال کے بعد ہونے لگے تو سمجھو بچی بالغ ہو گئی، اور اگر یہ علامت نہیں پائی گئی تو 15 سال کی لڑکی گارنٹی کے ساتھ بالغ ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ ہم مانے یا نہ مانے، ہماری سرکار مانے یا نہ مانے، مگر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کو زیادہ جانتا ہے۔ بنانے والا اللہ اپنے نبی کے واسطے سے بتاتا ہے کہ بچہ بالغ کتنی عمر میں ہوگا، بچی بالغ کتنی عمر میں ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور نماز کے چھوڑنے پر بچوں کی پٹائی کر دو جب وہ 10 برس کے ہو کر نماز چھوڑیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اپنے بچوں کے بستروں کو الگ الگ کر دو، سگے بھائی بہنوں کو ایک بستر پر نہ لیٹنے دو۔ 10 برس کی عمر کے بعد سگے بھائی بہنوں کو ایک بستر پر لیٹنے کی اجازت نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں، اپنی امت کو بے حیائی سے بچانے کے لیے تدبیر بتا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ نماز روزہ بالغ پر فرض ہے، لیکن نماز کی تاکید کا حکم ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کی تاکید کرو۔ 10 برس کا بچہ بچی نماز نہیں پڑھتے، پٹائی کر دو۔ حالانکہ نماز فرض نہیں، نماز بالغ پہ فرض ہے، لیکن یہ حکم اس لیے ہے تاکہ بچے بچپن سے نماز کے عادی ہو جائیں۔ اگر آپ نے ان پر بچپن میں کنٹرول نہ کیا تو بڑے ہو کر آپ کی اطاعت سے، آپ کے حکم سے نکل جائیں گے۔ پھر آپ ان کو موبائل کے غلط استعمال سے روکیں کہ موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، بے حیائی ہے اور اس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اس سے آدمی کی تندرستی بگڑتی ہے۔ موبائل کا غلط استعمال کرنے سے کئی طرح کی خرابیاں ہیں، لیکن آپ اگر بچے کو منع کریں گے پھر بچہ رکے گا نہیں۔ اگر بچے کو فرما بردار بنانا ہے تو بچپن میں اس کی تعلیم کا دھیان کرنا ہوگا، اسے پڑھانا ہوگا، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت پر توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ باتیں میں نے اپنی ماں بہنوں اور بچیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہی ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، ان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ قرآن کریم کی آیت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کی ادا کرو، یعنی حق والوں کے حق ادا کرو۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ حق والوں کے ضرور دلوائے جائیں گے، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حق والوں کے حق ضرور دلوائے جائیں گے۔ اور اسی میں دوسری روایت ہے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگو تم حق والوں کے حق ضرور ادا کرو گے۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے میدان میں بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اپنا بدلہ لے لے۔ یہ تو جانوروں کی بات ہے، جانوروں کے متعلق تو یہ ہے کہ ایک جانور نے دوسرے کو مارا، ستایا، تو اس جانور سے بدلہ دلوا کر تمام جانوروں سے کہہ دیا جائے گا کونوا ترابا، سب مٹی ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم۔ لیکن انسان اور جنات کا مسئلہ الگ ہے، انسان اور جنات کا حساب ہوگا، حق والوں کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر لین دین زمین جائیداد سے نہیں ہوگا، روپیے پیسے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا سکہ نیک عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک میں نہیں چلتا، دنیا کے ایک کنٹری کا سکہ دوسری کنٹری میں نہیں چلتا، تو اس دنیا کا سکہ دوسری دنیا میں کیسے چلے گا؟ آخرت دوسری دنیا، وہاں کا چلنے والا سکہ ہے عمل۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا حق دبایا ہوگا تو حق والے کو بلا کر اس کی نیکیاں دلوائی جائیں گی۔